نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی خصوصیات اور اس کی صفات کے بارے میں بات چل رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اہل ایمان کے ساتھ ایسی ہی نسبت ہے جیسے سر کو پورے جسم کے ساتھ. مومن اہل ایمان کی تکلیف کی وجہ سے ایسے ہی دکھ درد محسوس کرتا ہے جیسا کہ سر کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان جو ایک رشتہ ہے اخوت کا، بھائی چارے کا، تو اس کی ایک حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جیسے سر کے اندر اگر کسی کے درد ہو تو اس کا پورا بدن بے چین ہوتا ہے، پورے بدن کو آرام نہیں ہوتا. اسی طرح سے بھائی مسلمان کا بھائی مسلمان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک ایمانی رشتہ ہے، اور اس ایمانی رشتے کی وجہ سے بھائی مسلمان کی جو تکلیف ہے اسے اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھائی تو تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور دوسرا جو ہے اس کی تکلیف کی پرواہ بھی نہیں کرتا یا کسی کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہے. آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ کسی کے دکھ درد اور تکلیف کو دیکھ کر انہیں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ طبیعت کی خباثت کی علامت ہے. کہتے جی وہ ہمیں ستایا تھا نا، ہمیں تکلیف پہنچائی تھی، دیکھو کیسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، کیسی پریشانی آ گئی. تو کبھی ایسی بے ادبی کے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کو چھوڑ دے اور تمہیں پکڑ لے. تمہاری بے ادبی کی وجہ سے، تمہاری بے باکی کی وجہ سے ایک تو اس بھائی مسلمان کے دکھ درد کو محسوس نہیں کر رہے، اسے اپنا دکھ درد نہیں سمجھ رہے، اور اوپر سے زبان اعتراض بھی کھولتے ہو اور یہ دکھانا چاہتے ہو بظاہر کہ ہم کوئی بہت بڑے اتنے معتبر ہیں، اتنے بڑے کو اللہ کے ولی ہیں، کوئی بڑے بزرگ ہیں کہ دیکھو ہمیں ستایا، ہمیں تکلیف دی، اس مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے. تو ڈرنے کا مقام ہے. اہل ایمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے. بھائی مسلمان کسی چھوٹی سی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ارے بھائی دو بول محبت کے بول دو، دو تسلی کے بول اس سے بول دو. اب ظاہر ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن دو محبت کے بول بول کر ہم اس تکلیف کی درد کو کچھ کم ضرور کر سکتے ہیں، اس کے دکھ درد کو اپنے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ شریعت کا جیسے حکم ہے کہ اگر کوئی بھائی مسلمان بیمار ہو جائے اس بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ. اور یہ بہت بڑا عمل ہے کسی بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کے لیے جانا، لیکن اسے عبادت سمجھ کر جائے. یہ سوچ کر نہ جائے کہ اگر میں نہیں گیا تو میرے ہاں کون آئے گا. آج لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی چلو ایک بوجھ اتار کر آ جاؤ، اگر ہم نہیں گئے تو ہمارے یہاں کون آئے گا، یا اگر ہم نہیں گئے تو بدنامی ہوگی. تو اس عیادت کو سنت سمجھ کر نہیں کرتے، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے.
کہیں پر بدنامی کی وجہ سے، بدنامی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اور کہیں پر اس لیے کرتے ہیں کہ برائی آ جائے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، تو دکھلاوا ہوتا ہے۔ اور کل بھی میں کراچی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج کی جو عیادت ہے، آج کی جو کسی کے جنازہ میں شرکت ہے، قبرستان میں جانا ہے، کسی بھائی مسلمان کی دعوت میں جانا ہے، آج اسے نمائشی بنا دیا گیا ہے، بجائے عبادت کے اسے نمائشی بنا دیا۔ نمائش کیسے نمائش بنا دیا گیا ہے کہ گیا ہے کسی کی عیادت پر، کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے، اور وہاں پر مریض کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے موبائل سے، اور سیلفی لے کر اسے فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ تو کیا دکھلاوے کے لیے گیا تھا؟ جبکہ یہ تو اتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر یہ صبح گیا تو شام تک، اور شام گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اتنی اہم عبادت ہے، اور اس کا جانا بھی جنت کے باغ میں، آنا بھی جنت کے باغ میں۔ لیکن اس مریض کی بیچارے کی شامت آ جاتی ہے کہ دن میں اگر 10 ایسے عیادت کرنے والے آ گئے اور 10 کے 10 آ کر کہیں گے ایک سیلفی لے لیں، وہ بیچارہ کیا سوچے گا؟ کیا یہ میرے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آئے تھے؟ میری طبیعت پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے، میرا دکھ درد بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے؟ حالانکہ شریعت نے ہمیں جس کام کی تعلیم کی ہے اس کے عجیب و غریب فوائد ہیں، اس کی عجیب و غریب برکات ہیں، اور وہ طرفین کے لیے ہیں، دونوں کے لیے ہیں، کہ جانے والا تو اجر و ثواب پاتا ہے، اور جس کے پاس چل کر جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کو شفا نہیں دے سکتا، اس کی بیماری کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے جانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا غم اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی ہمت اندر سے بڑھ جاتی ہے، اور یہ اندر کا حوصلہ، اندر کی ہمت ایسی ہوتی ہے کہ یہ بیماری پر غالب آ جاتی ہے، یہ آدمی بیماری کو شکست دے دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بیمار کرسی کے لیے نہ جائے، سیلفی لینے کے لیے جائے، تو ظاہر ہے کہ مریض کو کیا فائدہ ہوگا؟ مریض تو اور پریشان ہو جائے گا کہ یہ کمبخت آیا کس لیے؟ یہ تو فوٹو کھینچنے کے لیے آیا ہے، اور اس بیماری کی حالت کی فوٹو فیس بک پر ڈالے گا، کہ جہاں آدمی اس بیماری میں خود پریشان ہے، کہتا جی میرے چہرے کا رنگ روپ چلا گیا، دیکھنے سے لاغر نظر آتا ہے، کمزور نظر آتا ہے، اور یہ کیا ہے کہ اپنا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اسے اپڈیٹ کر رہا ہے، اسٹیٹس پر لگا رہا ہے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا رہا ہے کہ جی فلانے کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو یہ ثواب کے لیے یا نمائش کے لیے ہے؟ یہ نمائشی عیادت ہے۔ اسی طرح کسی کی دعوت میں چلے گئے، آپ جا کر دیکھ لیں دعوتوں کا حال کیا ہے۔ وہ دعوت جو کہ ایک حق مسلم بتایا گیا کہ بھائی مسلمان اگر کسی کی دعوت کرے، اس بھائی مسلمان کی دعوت کو قبول کرو، کیونکہ یہ مسلمان بھائی کا حق ہے، اور جب کوئی بھائی مسلمان کا حق ادا کرے گا تو ظاہر ہے کہ حق ادا کرنا تو عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اس بھائی مسلمان کی دلجوئی ہے، اس کی ہمت افزائی ہے۔ لیکن دعوت میں بھی یہی نظر آتا ہے، سیلفیاں لیتے ہوئے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، تو وہ دعوت بھی عبادت نہیں رہی، وہ دعوت بھی نمائش بن گئی، نمائشی دعوت۔ جو جا رہا ہے وہاں پر سیلفیاں لے رہا ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی تحفہ بھی دے رہا ہے دولہا کو یا اس کے گھر والوں کو، تو کسی کو موبائل پکڑاتا ہے ذرا تصویر تو لے لینا، تاکہ ریکارڈ میں رہے کہ ہاں میں نے دیا تھا، کل کو لینے والا بھول نہ جائے، اگر بھول جائے تو اس کو تصویر دکھا دے کہ بھائی میں نے دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، تو نمائش بنا دیا۔ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جا کر سیلفیاں لیتے ہیں۔ ارے بھائی قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے، کہ جہاں پر جا کر انسان کو اپنی موت یاد ہونی چاہیے، اپنی قبر یاد ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ جب کسی قبر پر جاؤ، قبرستان میں جاؤ، تو یہ سوچا کرو کہ یہ جو قبر والا ہے نا، کل یہ بھی میری طرح ایک ایسے ہی چلتا پھرتا انسان تھا، اسی طرح زمین پہ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، میل ملاقات کرتا تھا، اور آئندہ کل میرا بھی یہ انجام ہوگا کہ میں بھی قبر کے گڑھے میں پڑا ہوں گا۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے انسان کو موت کی یاد آتی ہے۔ قبرستان جانا ایک نصیحت اور عبرت کے لیے ہے کہ ہمارے ٹھکانہ یہی ہے، منزل ہماری یہی ہے، آنا ہم نے یہیں پر ہے۔ دنیا میں چاہے جیسے بھی رہ لو، لیکن قبر سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، کفن سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بادشاہ کی قبر میں سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، قبر وہی مٹی کی ہوتی ہے، قبر وہی 2 گز کی ہوتی ہے۔ تو وہاں آ کر زندگی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا تفاوت ہے نا، فرق ہے، امیر غریب بادشاہ فقیر، یہ سارے فرق وہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو وہی بادشاہ کا کفن ہے، وہی ایک فقیر کا بھی کفن ہے، اور وہی بادشاہ کی قبر ہے، وہی ایک فقیر کی بھی قبر ہے، امیر کی بھی وہی ہے، غریب کی بھی وہی ہے۔ اب کامیاب کون ہوتا ہے؟ کیا چیز اس کا ساتھ دیتی ہے؟ اس کا ساتھ دینے والی چیز اس کا نیک عمل ہوتا ہے، کہ بادشاہ بھی اگر نیک عمل کر کے گیا ہے، نیک بادشاہ ہے، عادل بادشاہ ہے، اس کی قبر بھی جنت کا باغ ہوگی۔ اور اگر فقیر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ نہیں ہوگی۔ اور اگر بادشاہ نے ظلم و ستم کیا ہے، اپنے ظلم و ستم کو اس قبر کے اندر برداشت کرے گا، اس کو بھگتے گا۔ تو زندگی کا فرق موت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، قبر میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو فکر تو وہاں کی کرنی چاہیے، لیکن اس قبرستان جیسی جگہ کو بھی جو جائے عبرت ہے کہ شہر خاموشہ ہے، یہ خاموشی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، خاموشی سے پڑے ہوئے ہیں، اپنے کیے کی جزا اور سزا پا رہے ہیں۔ تو عبرت کی جگہ ہے، لیکن قبرستان میں جا کر بھی لوگ سیلفیاں لیتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں۔ یعنی آج نمائش اتنی آ گئی، اور اس موبائل فون نے، سوشل میڈیا نے عبادات کا ستیہ ناش کر دیا کہ ہر جگہ پر جب نمائش آ گئی، نام و نمود آ گیا، اور شہرت کے لیے عبادت کی جانے لگی، تو پھر اللہ سے اجر کس بات کا لے گا؟ آپ دیکھ لیں، حاجی حج کرنے جاتا ہے نا، روزانہ اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے، آج میں یہ کر رہا ہوں، آج یہ کر رہا ہوں، آج بیت اللہ کے خلاف پہ لپٹا، آج ملتزم پہ کھڑا، آج میزاب رحمت کے نیچے کھڑا، ایک ایک جگہ کی تصویریں سیلفیاں لے رہا ہے۔ ارے بھائی، کسی پر احسان کر رہا ہے؟ اگر تجھے اللہ نے وہاں پہنچایا ہے، اس در تک تجھے پہنچایا ہے، اللہ کا فضل ہے، تجھے تو شکر میں ڈوب جانا چاہیے، نہ کہ وہاں جا کر تو نیکی برباد اور گناہ لازم۔ کہ تصویر کشی تو ویسے بھی حرام ہے، اور پھر ایسے مقامات مقدسہ پر جا کر، وہاں پر جا کر تصویر کشی کی جائے، پھر اس کی نحوست کیسی ہوگی، پھر اس عمل کی بربادی کیسی ہوگی۔ کہ حج اور عمرے کا سفر کتنا بابرکت سفر ہے، کہ اس میں مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے۔ آدمی مال بھی خرچ کرتا ہے، جان بھی استعمال کرتا ہے، اور دونوں قسم کی عبادات کا یہ مجموعہ ہے، کہ جانی عبادت اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ لیکن شیطان ایسے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ شیطان بھی بہت بڑا عالم فاضل ہے، وہ جاہل نہیں ہے، بہت بڑا عالم فاضل ہے۔ وہ ایسے راستے پر لگا دیتا ہے کہ یہ عمل تو کر لے، لیکن اس کے عمل کی برکت، اس کا اجر و ثواب اسے نہ ملے، ایسے اس کی راہ کو مارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کر رہے لیکن طواف نہیں ہو رہا، ایسی ایسی کھلی ہوئی غلطیاں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھانے کی بات کرے نا، تو ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے۔ بھائی، شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت آپ کے برابر میں نماز پڑھ رہی ہے، آپ کے آگے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس عورت کی وجہ سے سب کی نماز خراب ہو جائے گی، آگے والے کی، پیچھے والے کی، دائیں بائیں کی۔ اب اپنی عورت کو بغل میں کھڑا کر کے نماز پڑھنا ہے، بھائی یہ نماز نہیں ہوگی، اپنی نماز بھی تم خراب کر رہے ہو، دوسروں کی بھی خراب کر رہے ہو۔ کہتے نہیں، یہاں سب کی ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اپنی بھی برباد کی، دوسروں کی بھی برباد کی، نہیں یہاں سب کی ہو جاتی ہے۔ تو پھر شریعت نے مسئلے ایسے ہی بیان کیے ہیں، شریعت کے مسئلوں کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے میں کر رہا ہوں
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی نسبت کو بیان کیا اہل ایمان کے ساتھ. ایسی ہے جیسے ایک جسم اور ایک باڈی ہوتی ہے، اور جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم راحت میں نہیں ہوتا، پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اب بھائی مسلمان خواہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں ابھی شام میں ترکیہ میں زلزلہ آیا، 50,000 سے زیادہ اموات ہو گئی، اندازہ لگائیے 50,000 سے زیادہ اموات. پھر ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، بستیاں کی بستیاں کھنڈرات کے اندر مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، ملبے کا ڈھیر بن گیا. لیکن کبھی سوچا کہ ہمارے اوپر اس کا اثر کیا ہوا؟ کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کچھ نہیں کر سکتے ان بھائی مسلمانوں کے لیے دعا کی؟ آخر ہے تو ہمارے بھائی مسلمان، ایک ایمانی رشتے کے اندر ہم جڑے ہوئے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں فرق نہیں آیا، کسی ڈرامے اور فلم میں فرق نہیں آیا، سب چیزیں چلتی رہیں اور وہاں بیچارے وہ ایک مصیبت میں گرفتار رہے. اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کم از کم ہم ان رنگ رلیوں کو چھوڑ دیں، اس رنج اور غم کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بے حسی بڑھ جائے، حس انسان کے اندر کی مر جائے، تو پھر ایسے ہی عذاب اور پکڑ آتی ہے جس میں آج ہمارا ملک بھی گرفتار ہے. کہ مہنگائی گرانی کہاں جا کر رکے گی کسی کو معلوم نہیں. ایک آدمی آج سودا لینے جاتا ہے، ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ جاتا ہے اس سے زیادہ مہنگی چیز ملتی ہے، اگلے ہفتے جاتا ہے تو اور مہنگی ملتی ہے. کسی چیز کا کو کہیں پر ٹھہراؤ نہیں ہے، عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ہماری شامت اعمال ہے. لیکن اپنی بدعمالیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. کتنا کسی نے ٹیلی ویژن کی لعنت کو بند کر دیا، کیسے کیسے فوج ڈرامے، بے حیائی کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت وہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس کرا لیتی ہے، تبدیلی جنس کا بل. اب ٹیلی ویژن کے چینل جو ہیں، یہ میں کہتا ہوں یہ شیطانی تبلیغ کے اڈے ہیں، یہ دجالی تبلیغ کے اڈے ہیں. اب اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس پر وہ ڈرامے اس قسم کے بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کے ذہن سے اس چیز کی مذمت نکل جائے کہ تبدیل جنس میں برائی کی چیز نہیں ہے. اب اس قسم کے ڈرامے لوگوں کو دکھائے جائیں گے. اب اندازہ لگائیے تو ایمان کا کیا بنے گا، انسان کی حیا کا کیا بنے گا؟ پھر ہم جس پرستی نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ اور یہ قانون بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس اسلامی مملکت میں ہم جس پرستی کو پھیلایا جائے. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. پھر تو جو کچھ ہو وہ کم ہے. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، عاد و ثمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا. آج بھی ان کی بستیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن عبرت کا وہ نمونہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اپنے بھائی مسلمانوں سے بھائی محبت رکھنی چاہیے، محبت رکھنی چاہیے. ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا چاہیے. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دل کے اندر اس دکھن کو محسوس کرنا چاہیے کہ بھائی وہ کس حال میں ہے، کس مصیبت میں ہے، کس مشکل میں ہے. اور ابھی ہمارا ملک بھی گزر چکا نا، بارش اور سیلاب جو آیا، کتنے کروڑ لوگ جو ہے گھر سے بے گھر ہو گئے، بستیاں کی بستیاں پانی کے اندر بہہ گئی، نام و نشان مٹ گئے. ابھی ہمارا ملک بھی تھی ایک بڑے عذاب سے گزرا ہے، ایک ناگہانی آفت سے گزرا ہے. لیکن جو علاقے بچے ہوئے تھے وہاں پر وہی رنگ رلیاں تھیں، وہی ڈرامے تھے، وہی فلمیں تھیں، وہی سوشل میڈیا تھا، وہی بے حیائی تھی، وہی فیس بک اور وہی یوٹیوب تھی. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور حدیث میں واقعہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ فلاں بستی کو آسمان پر اٹھاؤ اور پلٹ دو.
تو جبرائیل امین نے کہا کہ اس میں تو ایک نیک بندہ بھی ہے، اور وہ نیک بندہ ایسا ہے کہ اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا اس سمیت الٹ دو، کیونکہ وہ ہماری نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھتا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر شکل نہیں آتی تھی۔ اس لیے بھائی برائی کو ہمیشہ برا سمجھنا چاہیے، اور برائی کو برا کہنا چاہیے، برائی کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور اس برائی کی مذمت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی منکر پر نکیر کی جاتی ہے، اللہ کا جو عذاب آنے والا ہوتا ہے وہ عذاب ٹل جاتا ہے کہ ہاں کوئی منکر پر نکیر کرنے والا ہے، تو برائی کو برا کہنے والا ہے۔ تو بھائی مسلمانوں سے بھائی محبت رکھنی چاہیے، اور غائبانہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، غائبانہ دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو روزانہ 20 مرتبہ یا 27 مرتبہ اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، کس بنا پر کہ غائبانہ بھائی مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اللہ مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا غائبانہ دعا کا اثر ہے۔ تو ہر بھائی کسی بھی کو بھی کوئی تکلیف ہے، اسے اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، کبھی کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور حتی الامکان دوسرے کے مصیبت میں، دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اور جب ہم دوسروں کے دکھ درد کو بانٹیں گے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی تکلیف آ گئی، تو اللہ پہلی بات تو ہمیں تکلیف سے بچائے گا۔ جب ہم دوسروں کی تکلیف میں ساتھ دینے والے ہوں گے، اللہ ہمیں تکلیف سے بچا لے گا۔ اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ بھی گئی تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، اپنی مدد کو نازل کر دے گا کہ پھر وہ دکھ درد، وہ پریشانی نہیں رہے گی، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ ہم جب دوسروں کے دکھ درد کو بانٹیں گے، اللہ ہمارے دکھ درد کو ختم کرا دے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کی حاجت روائی کے اندر لگ جاتا ہے، یعنی لوگوں کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے۔ اب ہم کسی کی حاجت روائی میں لگ کر کسی کا کتنا کام کر سکتے ہیں، کتنی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہماری نیت کو جب دیکھے گا، اللہ ہماری حاجت روائی فرمائے گا، تو ہماری حاجت تو ضرور پوری ہو جائے گی، ہماری مشکل تو ضرور دور ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے دل صاف رکھنا چاہیے، اور سب سے درگزر کرنا چاہیے۔ خاص کر یہ کل آئندہ آنے والی رات جو 15 شعبان کی رات ہے، یہ تو اللہ کی عطا کی جد و صفا کی رات ہے، تو کسی سے دل میں کینہ نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، اور اگر کسی کا حق پامال ہوا ہے تو بھائی معافی مانگ لے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے معافی مانگ لے۔ کوئی قطع رحمی کی ہے، کسی رحم کے رشتے کو توڑا ہے، کسی کے حق کو پامال کیا ہے، بھائی معافی مانگو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، تاکہ وہ جو رات آئے اس کی بخشش اور مغفرت مل جائے۔ اگر گھر میں ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ارے بھائی ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو، کیونکہ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اب زیادہ وقت نہیں ہے، ان قریب بس اگلی رات تو شب برات کی رات۔ اللہ اس رات کی کامل برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور سچی قدردانی کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم،
یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اکرام مسلم کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بھائی مسلمانوں کے حق کو پہچاننے والا بنا، بھائی مسلمانوں کے حق کو ادا کرنے والا بنا، ان کے دکھ درد کو یا اللہ بانٹنے والا بنا۔ خدمت خلق کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، خدمت خلق کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ اپنی مخلوق کا یا اللہ تو ہمیں خادم بنا، بھائی مسلمانوں کا اکرام کرنے والا بنا، یا اللہ غائبانہ دعا کرنے والا بنا۔ یا اللہ دلوں سے حسد بغض کینے کو نکال دے، ہر استکبار کو دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما دے۔ یا اللہ قطع رحمی سے ہماری حفاظت فرما، سینے کو بے کینہ فرما۔ یا اللہ والدین کے حق کو ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، اے اللہ تو سے ایسی ہمت اور توفیق عطا فرما، اپنے ناراض والدین کو راضی کر لے۔ یا اللہ جو رات نصف شعبان کی آنے والی ہے، اے اللہ اس رات کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، کامل بخشش اور مغفرت سے یا اللہ ہمیں وافر حصہ عطا فرما۔ دلوں کی نیک تمناؤں اور آرزوؤں کو یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، پوری امت حبیب کے حق میں یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، خیر کو یا اللہ غالب فرما، شر کو یا اللہ دفع فرما۔ اپنی رضا کے پروانے یا اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھیکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی تائید و نصرت والی زندگی عطا فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ یہاں بھی ستاری فرما، وہاں بھی ستاری فرما۔ یا اللہ نہ یہاں بے یار و مددگار فرما، نہ وہاں بے یار و مددگار فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، ہر ابتلا سے آزمائش سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اپنی غیبی مدد کو یا اللہ نازل فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، مستقبل کے جو بھی عزائم ہیں یا اللہ اس میں کامیاب فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما،
ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانی فرما۔ یا اللہ جہاں جو کوئی رکاوٹ ہے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہر رکاوٹ کو یا اللہ دور فرما، ہر آسانی ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين۔